تو بھائی اسلام نے اتنا فوکس کیوں کیا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا، تجارت کو اتنا فوکس کیوں کیا ہے؟ ایک وجہ تو یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، طاقتور مومن اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ، بول لینا بھائی کیا ہوگا، پسند ہے، محبوب ہے۔ طاقتور مومن اللہ کو زیادہ محبوب کیوں ہے؟ کیونکہ مسلمان کے طاقتور ہونے سے اسلام طاقتور ہوگا۔ علماء کہتے ہیں یہاں طاقت سے صرف جسمانی قوت مراد نہیں ہے، طاقت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ وہ کچھ کر سکتے ہو جو دوسرا نہیں کر سکتا۔ تو جسمانی لحاظ سے بھی آپ طاقتور ہوں تو آپ وہ کچھ کر سکیں گے جو کمزور، آپ 4 شادیاں کر سکیں گے، کمزور کر سکتا ہے معذرت کے ساتھ، ہے بھائی، کمزور آدمی کر سکتا ہے۔ تو آپ وہ کچھ کر سکتے ہیں جو کمزور نہیں کر سکتا۔ تو جیسے جسمانی طاقت اگر آپ کے پاس ہے تو آپ وہ کچھ کر سکتے ہیں جو کمزور نہیں کر سکتا، تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس مالی طاقت بھی دوسروں سے زیادہ ہو۔ ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فرمایا جو کافر ہے وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے اسلام کو ختم کرنے کے لیے، اور ایمان لانے والے اپنا مال خرچ کرتے ہیں اسلام کو پھیلانے کے لیے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ جب ہندوستان میں کسی مسلمان کا اچھا گھر دیکھتے، اچھی گاڑی دیکھتے تو فرماتے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، اس لیے کہ مسلمان کے طاقتور ہونے سے ہندوستان میں اسلام کیا ہوگا؟ طاقتور۔ بنی اسرائیل جو پسے ہیں اس لیے کہ وہ سب کچھ ان کے ہاتھ سے نکل گیا، فرعون نے غلام بنا لیا ان کو۔ اور آپ کو پتا ہے یہودی انتہائی اقلیت میں، اگر کہا جائے نا کہ دنیا میں سب سے کم آبادی یہودیوں کی ہے تو غلط نہیں ہے، لیکن سب سے زیادہ پاورفل کون ہے؟ یہودی ہے، کیونکہ بزنس سارا کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہودیوں کے ہاتھ میں۔ پیپسی کولا ان کی، کوکا کولا اور ہماری جب کولا آتی ہے زمزم کولا، مکہ کولا، نام سے ہی لگ رہا ہوتا ہے کہ بھائی یہ اس میں روحانیت ڈال کے کوئی ٹیسٹ لایا کرنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ دوسری بات یہ، میں ایک حدیث سنا کے اپنے بات کو تھوڑی دیر بس 10-15 منٹ بات کروں گا انشاءاللہ، پھر بات کو ختم کرتا ہوں میں۔ اب جو میں کہنا چاہ رہا ہوں ایک مثال سے سمجھاؤں گا۔ ایک صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ درخت لگا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ تمہیں، حدیث کا مفہوم ہے، کیا تمہیں یقین ہے کہ جب تک یہ درخت پھل دے گا تم اس وقت تک زندہ بھی رہو گے؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا پھر اتنی لمبی لمبی امیدیں ہیں بھائی، تمہیں کیا پتا؟ شعر لکھا ہوتا ہے نا، میں KPK میں کسی کام سے گیا تو وہاں میں جب سویا نا تکیے پہ شعر لکھا ہوا تھا، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ میں نے کہا یار یہ ادھر لکھنے کا شعر نہیں ہے، سونے کے لیے آدمی لیٹ رہا ہے اور تکیے پہ اتنے خطرناک قسم کا شعر۔ میں نے کہا یار یہ شعر بالکل درست ہے لیکن یہ تکیے پہ سونے کے تکیے جو رات کو سوتا ہے آدمی وہاں لکھنے کا نہیں ہے، یہ تو ویسے آدمی کہیں بازار میں لکھنے کا ہے کہ وہاں موت سے ڈرو، یہاں تو میں نے کہا نیند نہیں آئے گی۔ تو لیکن شعر درست ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کل کا خبر نہیں اور تم درخت لگا رہے ہو، ہے بھائی، درخت لگا رہے ہو تم۔ اس حدیث سے کیا لگ رہا ہے؟ جو میسج مل رہا ہے سرسری طور پر اگر دیکھا جائے، میسج یہ مل رہا ہے کہ درخت لگانا اسلام میں کوئی اچھا کام، بول لینا بھائی دیکھو تو نہیں ہے، بولنے میں کیا جا رہا ہے؟ درخت لگانا اسلام میں کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ جو بھی درخت لگائے گا مولوی صاحب یہ حدیث پیش کریں گے، یار وہ صحابی لگا رہے تھے درخت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کل کا پتہ نہیں ہے، پلاننگ، کھجور کا درخت تو 5 سال بعد جا کے پھل دیتا ہے، 5-10 سال کی پلاننگ کر رہے ہو، کوئی فائدہ نہیں ہے، لہذا یہ جو لگے ہوئے ان کو بھی کاٹ دو تاکہ دنیا سے محبت جڑ سے کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے۔ اس حدیث سے یہ پتہ چل رہا ہے۔ لیکن دوسری حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے درخت لگایا زندہ نہیں رہا، وہ پھل تک اس کے پھل نہیں دیکھے، مر گیا، جب تک لوگ اس درخت سے فائدہ اٹھائیں گے اس کا پھل کھائیں گے، حتیٰ کہ پرندے بھی اس درخت سے جو فائدہ اٹھائیں گے، جانور بھی جو فائدہ اٹھائیں گے۔ جانوروں کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ گھونسلے بنا کے رہتے ہیں، اس سے چگتے ہیں، لوگ سایہ حاصل کرتے ہیں۔ فرمایا پرند اور چرند بھی جو فائدہ اٹھائیں گے اس کو قبر میں اس کا ثواب، بولے نا بھائی، ملتا رہے۔ دیکھو دونوں حدیثیں ایک دوسرے کی اپوزٹ۔ اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ درخت، بولو نا بھائی، لگانے چاہیے، یہ پتہ چل رہا ہے نا۔ پہلی والی حدیث سے پتہ چل رہا ہے نہیں لگانا چاہیے، دوسری سے پتہ چل رہا ہے لگانے چاہیے۔ تو ظاہر ہے ایک پیغمبر 2 متضاد باتوں کا حکم تو نہیں دے سکتے نا۔ اصل میں پہلے جو منع کیا جا رہا ہے اس میں درخت لگانے سے مقصد کچھ اور تھا، یہاں جو لگانے کی ترغیب دی جا رہی ہے اس سے مقصد کچھ اور ہے۔
درخت ایک ایگزامپل ہے. درخت ایک ایسی چیز ہے کہ جتنا ہوتا ہے, جتنا نظر آتا ہے نا, تو اتنا نہیں ہوتا, بلکہ اس کے پھل ہیں, اس کے ثمرات ہیں, جس کو پھل کہا جاتا ہے. اس کا پروفٹ ہوتا ہے ایک آم کی گٹلی لاکھوں آم پیدا کرتی ہے کہ نہیں کرتی. تو درخت کا بیسک مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک آم کی گٹلی ڈالوں گا, یہ ضائع ہو رہی ہے. انویسٹمنٹ ایک آم کی گٹلی کی ہے اور پروفٹ لاکھوں آم کی شکل میں. ایک کھجور کی گٹلی دفن کی جا رہی ہے, ضائع ہو رہی ہے نا. آپ کی گٹلی آپ نے زمین میں دبا کے ضائع کر دی, اس لالچ میں ضائع کرتے ہو یار, یہ انویسٹمنٹ ہے, اس کا جو پروفٹ ہوگا کھجور, لاکھوں کھجور پیدا ہوں گے, تو ایک ضائع کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. بزنس بھی یہی ہے. یہ تو ایک مثال ہے حدیث میں جو ہر جگہ فٹ کی جا سکتی ہے کہ آپ نے اگر اپنی صرف دنیا کو سامنے رکھ کے کاروبار کرنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بتا رہے ہیں کہ بھائی تم 20-20 30-30 سال کی پلاننگ کر رہے ہو, کل کوئی ٹرک کچل کے چلا گیا, یہ سب فیکٹری کیا ہو جائے گی, تباہ و برباد. یہ اچھا سودا نہیں ہے. تم نے کاروبار کرنا ہے, بزنس کا درخت لگانا ہے یہ سوچ کے کہ زندہ رہا تو کھاؤں گا, نہیں رہا تو اولاد فائدہ اٹھائے گی, مسلمان فائدہ اٹھائیں گے, اس سے میں غریبوں کی مدد کروں گا, خود بھی کھاؤں گا, لوگوں کو بھی کھلاؤں گا. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الید العلیا خیر من الید السفلی, اللہ کو خرچ کرنے والا ہاتھ مانگنے والے ہاتھ سے زیادہ پسند ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس نیت سے تجارت کرتا ہے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے, سر اٹھا کے جیوں میں, کھلانے والا بنوں کھانے والا نہ بنوں, اور ایمانداری کے ساتھ یہ کام کرے, تو قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے پیغمبروں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا, انبیاء کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. تو بزنس سے آپ کا مقصد آخرت ہونی چاہیے, اور آخرت آپ کو دنیا کی نعمتوں سے محروم نہیں کر رہی. یعنی آپ کہیں یار آخرت کا کانسیپٹ تو یہ پھر ہم سب کچھ صدقہ کر دیا کریں, خود چنچی میں جایا کریں, غریبوں کو لینڈ کروزر خرید کے دیں, یہ نہیں ہے. ہمیں حدیث میں اس پہ بھی رہنمائی ملتی ہے. کتنا آسان دین ہے بھائی, کتنا بالکل فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. اللہ نے قرآن کی کو ڈیفائن کیا, فرمایا یہ وہی نیچر ہے جس پہ میں نے لوگوں کو پیدا کیا ہے. یہ کوئی ایسی ہوائی اور آسمانی باتیں کرے گا ہی نہیں. یہ سارے مذاہب دنیا میں تباہ کیوں ہو گئے, انہوں نے ایسے ایسے فلسفے پیش کیے نا جو لوگوں کی نیچر نے اس کو اپیل نہیں کیا. 4-6 مکھنچو تو جمع ہو گئے. عیسائیوں نے کہا کہ اللہ جب راضی ہوگا جنگلوں میں جا کے عبادت کرو, تو 4-6 چلے گئے, وہیں مر گئے. ٹھیک ہے نا, قوم نے اس کو ایکسپٹ نہیں کیا. سائنسدان پیدا ہونے لگا, ترقی کرو یار, دنیا میں اللہ نے خربوزہ پیدا کیوں کیا اگر اسے کھانا نہیں ہے, آم پیدا کیوں کیا اگر اسے اوائڈ کرنا ہے, کھانا نہیں. تو اسلام وہ بات کرتا ہے جو کس کے مطابق ہوتی ہے, نیچر کے مطابق. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے. اچھا لوگ, میں یہ صحابی والی حدیث بیان کرتا ہوں بعد میں, پہلے میں ایک اشکال قائم کرتا ہوں کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی فضیلت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پیسہ کیوں نہیں کمایا, آپ کی غربت میں کیوں موت واقع ہوئی, آپ کے کپڑے کیوں ایسے پیون زدہ, اور آپ کی سواری اتنی سادہ کیوں, اور آپ 40 دن گھر میں چولہا جل کیوں نہیں رہا. سوال پیدا ہوتا ہے نا. جب ابو بکر جو آپ کے اتنے قریبی ساتھی ہیں وہ تو 58 کروڑ روپے کے مالک ہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیز کے بھی مالک نہیں ہے. تو یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنا پیسہ آیا آپ نے وہ رکھا نہیں ہے. صبح آیا تو شام ہونے سے پہلے صدقہ کر دیا, وہ رکھا نہیں ہے. کیونکہ آپ کو اللہ نے ایسا کامل بنایا کہ اگر آپ رکھ لیتے نا, کل غیر مسلم اعتراض کر سکتے تھے کہ یہ سارا کس کی مسئلہ تھا, یہ نبوت اصل میں پیسوں کا معاذ اللہ. تو آپ نے اپنی ذات کو ایسا بنا کے رکھا کہ کوئی کل انگلی نہ اٹھا سکے, کوئی معاذ اللہ نقل کفر عیش و عشرت کا تانا نہ دے سکے. جیسے آپ نے اتنی شادیاں کی نا, تو اب غیر مسلم تانا دیتے ہیں یار معاذ اللہ اتنی شادیاں کی آپ نے. تو بھائی آپ نے جو اتنی نکاح کی ہے, وہ نکاح کا طریقہ اگر آپ دیکھ لیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ معاذ اللہ نقل کفر یا عیاشی کی بیس پہ یہ نہیں ہو سکتے. کیوں؟ اس زمانے میں سب 10 بیویاں رکھا کرتے تھے, عرب میں رواج تھا, اور جلدی شادی کیا کرتے تھے. آپ نے شادی دیر سے کی 25 سال کی عمر میں, حالانکہ اس زمانے میں رواج کیا تھا 15 سال کی عمر میں. آج بھی گاؤں دیہاتوں میں سب کب نکاح کرتے ہیں 15 16 سال میں شادیاں ہو جاتی ہیں. آپ نے پہلی شادی کی 25 سال میں, اور کی کس سے, 40 سالہ خاتون سے جو 2 دفعہ بیوہ ہو چکی ہیں. بہت مشکل ہے بات سمجھانا بھائی, کتنی دفعہ بیوہ ہو چکی ہیں 25 سال میں. نقل کفر نباشت, کوئی انسان جسے خواہشات پوری کرنے کا شوق ہو, اس زمانے میں جہاں جلدی شادیاں ہوتی ہیں اور درجنوں شادیاں ہوتی ہیں لوگوں کی, وہ شادی بھی 25 سال کی عمر میں کر رہے ہیں, اور اپنے سے 15 سال بڑی خاتون سے جو 2 دفعہ بیوہ ہو چکی ہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال انہی پر اکتفا کیا ہے, جبکہ عرب میں ایک بیوی پر قرات کو معیوب سمجھا جاتا تھا. آج بھی لوگ معیوب سمجھتے ہیں. آپ جا کے بتائیں میری ایک بیوی ہے, وہ تمیز سے بات ہی نہیں کریں گے آپ سے.
بولے یار تم 2 شادیاں تو کرنی تھی, کیا انقلاب لے کر آؤ گے. معذرت تھوڑا سا یہ ٹاپک آ جاتا ہے, تڑکا لگ جاتا ہے اس کا. تو وہ مایوس سمجھتے تھے. اس کے باوجود آپ کیا کر رہے ہیں, اسی بیوہ کے ساتھ 50 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ گزارا کیا ہے, جبکہ کلچر اس کو قبول نہیں کر رہا. اور ان سے اتنی محبت کی کہ امی عائشہ فرماتی ہے مجھے کسی پر ایسے رش نہیں آتا تھا جتنا رش حضرت خدیجہ پہ آتا تھا. اس کے بعد آپ نے دھڑا دھڑ نکاح کیے, ہجرت کے بعد کثرت سے نکاح کیے, یہ بتانے کے لیے کہ وہ جو میں نے کیا تھا نا وہ میرا مزاج تھا, اب جو میں کر رہا ہوں وہ اسلام ہے. نہیں آ رہی بات, یہ والی باتیں تو بالکل سمجھ میں آئیں گی نہیں نا, وہ والی پھر بھی تھوڑی تھوڑی آ جائے گی. تو پھر آپ نے جلد نکاح کی ترغیب بھی دی, جو 15 سال کا شباب ہوتا ہے زمانہ, اس میں آپ نے ترغیب دی. گویا آپ نے بتا دیا کہ بھائی میں نے جو کچھ کیا اس کی ایک حکمت مسلط تھی, لیکن جب ہجرت ہو گئی ہے, اسلام کے تفصیلی حکام آ رہے ہیں, تو اب میں جو آرڈر کروں گا تم نے اس آرڈر کو فالو کرنا ہے. وہ آرڈر یہ ہے کہ نکاح میں تاخیر مت کرو. 25 سال میں نکاح اسلام میں تاخیر کی عمر سمجھی جاتی, جلدی کرو نکاح. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اللہ نے اپنے نبی سے کچھ ایسے کام کروائے ہیں تاکہ کل کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. تو کوئی بدبخت ہمارے نبی کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا کہ آپ کو یہ تانا دے بھائی اگر معاذ اللہ عیش کے لیے کیے تو پہلے کرتے نا. کوئی ہے نوجوان جس میں ظرف ہے جو 15 سالہ بڑی عورت سے نکاح بھی کرے اور 25 سال اسی کے ساتھ گزار دے؟ ایسے کوئی عیش و عشرت والا میرا خیال ہے مارکیٹ میں آج تک پیدا نہیں ہوا ہوگا. تو جو آج کل لوگ مارکیٹ میں, جس مارکیٹ کی بات آپ تاجر لوگ ہیں نا, تو مارکیٹ کا لفظ زیادہ سمجھیں گے آپ. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ایسے کام کروائے گئے. تو آپ کے پاس دولت بہت آئی مگر صبح آئی اور شام ہونے سے پہلے صدقہ. تو جب رکھا ہی نہیں ہے تو کپڑے کہاں سے پہنے ہیں؟ ٹھیک ہے نا, وہی پیون زدہ کپڑے, وہی خوراک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیکن جن صحابہ نے پیسہ رکھا ان کو آپ نے منع نہیں کیا. اور یہ ترغیبات دی ہیں, المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف, تجارت کے فضائل بیان کیے.